لہٰذا یہاں پر جو فرمایا ان لم تفعل، اگر آپ نے نہ کیا، یہ تو سوال ہی نہیں ہے کہ پیغمبر کو خدا حکم دے اور پیغمبر نہ کریں یہ کام. پھر کیا فرمایا جا رہا ہے؟ فرمایا یہ جا رہا ہے کہ اگر یہ کام نہ ہوا، اگر یہ کام نہ ہوا، سمجھو رسالت کا مقصد ادا نہیں ہوا. کیوں ادا نہیں ہوا؟ خوب ہم نے تو سارا دن حلال ہو، حرام ہو، مباح ہو، مستحب ہو، واجب ہو، عبادت ہو، مکروہ ہو، یہ تو سب پہنچا دیا ہے. یہ تو 23 سال لگائے ہیں ہم نے، 23 سال لگا کر ہم نے جز بتا دیا. انہیں معمولی مسائل جس طرح عام علماء بسا اوقات تاکید کے طور پر کہتے ہیں نا کہ دین بہت جامع ہے، اور جامعیت دین کے لیے جو مثال لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حتیٰ اسلام نے مثلا بیت الخلاء کے احکام بھی بیان کیے ہیں. خوب اتنی جزیات میں جا کر جب دین نے ڈیٹیل بتا دی، تو اب آخر میں آ کر یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ بات آپ نے نہ پہنچائی تو کوئی چیز ابلاغ نہیں ہوئی. کیوں؟ وہ اس لیے، یہ تو صحیح نقطہ بھی یہی ہے، قاعدے پتے کی بات بھی یہی ہے کہ باقی ساری عمارت ہے، یہ ستون ہے، اور عمارت قائم ہوتی ہے تو اپنے ستون کے سہارے قائم ہوتی ہے. تو اگر ستون قائم نہ ہوا، عمارت سمجھو قائم ہی نہیں ہوئی، اور یہ عمارت گر جائے گی جس کو ستون فراہم نہ ہو، جس کو سہارا نہ ملے، جس کی بنیاد نہ ہو. لہذا آج آئیں وہ کام کریں کہ جس کی وجہ سے دین ہمیشہ کے لیے جاویدانی ہو جائے اور محفوظ ہو جائے. یعنی پہلے آپ نے دین پیش کیا، آج دین کا قلعہ پیش کریں، آج دین کا حصار پیش کریں. اور وہ چیز کیا تھی؟ وہ نظام ولایت ہے. اور یہیں پر آ کر فرمایا کہ اس راہ میں مشکلات بھی ہیں. خود حضرت بھی محسوس کر رہے تھے ایک کھٹکا جو دل کے اندر تھا، اور قرآن کو یہ کہنا پڑا. ایک مشکل تھی، ولایت کے باب میں اہم ترین مشکل موجود ہے، جو اس وقت بھی تھی اور آج بھی موجود ہے. ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ سورہ مائدہ میں، یہ پورا سورہ مائدہ آخری سورہ ہے، اور اس سورہ میں جتنی بھی ولایت سے متعلق آیات ہیں، خصوصاً ماجرہ غدیر، وہ یہاں پر ذکر ہوا ہے. توجہ فرمائیں. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. جب ولایت کا اعلان ہو گیا، پہلے اعلان کرنے سے پہلے وہ اہتمام تھا سارا کہ آپ ابلاغ کریں. اگر یہ کام نہ ہوا، سمجھو کوئی چیز ابلاغ نہیں. فما بلغت رسالتہ، یعنی اگر یہ پیغام نہیں پہنچا، سمجھو کوئی چیز نہیں پہنچی. چونکہ جو پہنچی ہوئی ہے وہ بھی ختم سمجھو. جس کو قلعہ نہ ملے، جس کو حصار نہ ملے، جس کو نظام نہ ملے، جس کو دوام کے لیے کوئی سہارا نہ ملے، اگر وہ چیز پہنچا بھی دی گئی ہے تو وہ ختم سمجھو. مثلا آپ کو کہا گیا کہ یہ مثلا آپ پیسہ مبلغ بینک میں جا کے پہنچائیں. اب آپ گئے وہاں پر جا کر، بعض ہوتے ہیں نا سادہ آدمی، ان کو کہا گیا تھا کہ آپ یہ چیز وہاں پہنچائیں. یہ گئے وہاں جا کر کسی کاؤنٹر پہ رکھ کر مبلغ آ گئے. وہ اپنی طرف سے تو پہنچائے ہیں، لیکن کسی کے حوالے نہیں کر کے آئے، کسی کو سپورٹ کر کے نہیں آئے. ایسے کاؤنٹر پہ رکھ آئے ہیں آپ. تو یہ جو کاؤنٹر پہ رکھ کر آ گئے ہیں تو واپس پلٹے تو کہا رکھ آئے ہیں. وہ چونکہ کسی کو سپورٹ کر کے نہیں آئے، لہٰذا یہ جو پہنچا کے آئے ہیں یہ نہیں پہنچا کے آئے ہیں آپ. یہ پہنچانا نہ پہنچانا ہے، چونکہ آپ وہاں جا کر دیکھیں کچھ بھی نہیں ہوگا. خوب یہ جو 23 سالہ زندگی میں جو دین ابلاغ ہوا ہے، قرآن اترا ہے، آیات اتری ہیں، ڈیٹیل بتائی ہے، سب کچھ آپ نے بیان کیا ہے. خوب اب وقت آ گیا ہے کہ یہ کسی کو سپورٹ کریں آپ اس کو. اور اگر کسی کے سپورٹ نہ ہوا، ایسے ہی چھوڑ کر آپ چلے آئے، تو یوں سمجھیں کہ تھوڑے عرصے بعد، چند سال بعد جا کر دیکھیں کچھ بھی نہیں ہوگا وہاں پر، کچھ بھی نہیں ہو. یعنی وہ پہنچا ہوا بھی سمجھے کہ پہنچا ہوا نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ کچھ بھی نہیں پہنچا سمجھو، چونکہ لوگوں کی زندگیوں میں دیکھنا کچھ بھی نہیں ہوگا وہاں پر موجود. لہٰذا یہ سپورٹ کر کے آئیں. خوب سپورٹ کس کے کر کے آئیں؟ یہاں تھوڑا نقطے کی ضرورت ہے سمجھنے کی. وہ یہ کہ یوں نہیں کہ حضرت ایک فرد کو، یعنی ایک فرد جا رہا ہے اور ایک فرد آ رہا ہے. یہ نقطے کی بات ہے، بہت پتے کی، اس کو توجہ فرمانا ہے. دشمن دین پہلے سے امید لگا کے بیٹھے ہوئے تھے دین کے خلاف. دین کو نابودی کی پوری کوشش انہوں نے کی، ہر ممکنہ انہوں نے کوشش کی.
جو کچھ ان سے ہو سکتا تھا انہوں نے کیا ہے. دشمن دین ایسے ہی ہوتا ہے. دشمن دین اگر کچھ نہیں کر رہا تو سمجھو اس سے ہو نہیں سکتا. یہ امام خمینی فرماتے ہیں کہ امریکہ جو کچھ نہیں کر رہا اور دھمکی دیتا ہے، یقین جان لو کہ یہ کر نہیں سکتا. اگر اس کے لیے ممکن ہوتا یہ کرنا تو یہ ابھی تک 10 دفعہ کر چکا ہوتا. چونکہ ان کے اندر اتنا نہیں ہے حوصلہ یا اتنی بصیرت بھی نہیں ہے کہ ایک کام ان سے ہو سکتا ہو اور وہ نہ کریں. وہ وہی کام نہیں کرتے جو ان سے ہو نہیں سکتا. ابھی بہت سارے ڈرتے ہیں، یہاں باہر دیکھا ہوا ساری دنیا لرز رہی ہے، کانپ رہی ہے، دن گن رہی ہے، یوں ہو گیا تو کیا ہوگا، ایسے ہوگا تو کیا ہوگا. لیکن خود اندر جا کر دیکھیں وہ مطمئن. ان سے پوچھیں کیا مشکل ہے، کہ کوئی مشکل نہیں ہے ہماری. کیوں کہ آپ کا اتنا دشمن ہے اتنا. وہ کہتے ہیں کہ ہم دشمن کو بھی پہچانتے ہیں، اپنے آپ کو بھی سمجھتے ہیں. ہمیں معلوم ہے یہ کون ہے. اگر اس سے کچھ ہو سکتا ہوتا تو یہ کئی دفعہ کر گزرتا. یہ یعنی 28 سال کوئی بھی اپنے گلے میں ہڈی برداشت نہیں کر سکتا. یہ ہڈی اس سے اترتی نہیں ہے، ورنہ کب اتار چکا ہوتا، نگل چکا ہوتا ہے اس کو. اس لیے کہ یہ پھنسی ہوئی ہے اس کے گلے میں اور مشکل ہے، اس لیے تو مضطرب ہے، اس لیے تو پریشان ہے بہت زیادہ. لہذا دشمن دین نے جو کچھ کیا، یہ تاریخ بھی ایسے ہی ہے دشمنان دین کی. آج کے لیے نہیں ہے، امریکہ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے. پوری تاریخ میں دشمن دین نے دین کے خلاف جو کام ہو سکتا تھا اس نے کیا ہے. جو نہیں کیا اس کا مطلب ہے اس سے ہو نہیں سکتا تھا. انہوں نے ہر ممکنہ کام کیا. مکہ کے اندر ایک غلط فہمی تھی ان کے دل میں. وہ غلط فہمی یہ تھی کہ اپنا تجزیہ انہوں نے جو اپنے طور پر کیا ہوا تھا، دین کے اندر تو نہیں آتے، باہر رہ کر میڈیا کی مدد سے اور نام نہاد مثلا سکالروں کی مدد سے دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اندر دین کے آگے دیکھیں انہیں صورتحال کچھ اور نظر آئے گی. انہوں نے باہر سے لے کر یہ تجزیہ کیا کہ دین کا محور ایک شخصیت ہے، اور یہ شخصیت جب تک محور ہے اس وقت تک، چونکہ بہت مضبوط شخصیت ہے، اور اس شخصیت کے ارد گرد جب تک لوگ ہیں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. لہذا اس شخصیت کو مٹانے کی انہوں نے کوشش کی، شہید کرنے کی کوشش کی. یعنی ذات گرامی ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہر ممکنہ کوشش کی، آخر کار شہید کرنے کی کوشش کی. کوئی جو شب ہجرت جو ماجرا پیش آیا اس میں بھی ناکام رہے. اپنے ہر حربے میں، ہر ہتھ کنڈے میں یہ ہیلے میں ناکام رہے، لیکن مایوس نہیں ہوتے تھے. توجہ کریں آپ، دشمن کی مایوسی اور چیز ہے، ناکامی اور چیز ہے. یہ ناکام ضرور ہوتے تھے. انہوں نے شکنجے دینا شروع کیے، انہوں نے بائیکاٹ کیا، انہوں نے شیب ابی طالب میں بند کیا، انہوں نے مثلا لوگوں کو، رسول اللہ کے ساتھیوں کو شکنجے دینا شروع کیے. سب کچھ انہوں نے کیا، لیکن یہ مایوس نہیں ہوئے. ایک حربہ اب استعمال کرتے، اس حربے میں ناکام ہو جاتے، پھر ناکامی کے بعد امید نہیں ٹوٹتی تھی ان کی، پھر اگلے مرحلے کے لیے تیاریاں شروع کر دیتے. ایک جنگ کی انہوں نے مثلا جنگ بدر لڑی، پھر ناکام ہوئے، پھر ہمت نہیں آ رہی، مایوس نہیں ہوئے. ناکام ہوئے لیکن مایوس نہیں ہوئے. اور یہ سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہا. 23 سال اگر حضرت نے دین کا جب پرچم بلند کیا تو 23 سال دشمنی بھی ساتھ ساتھ رہی. اور ہر دن دشمنی بھی، جس طرح اسلام پھیلتا گیا دشمنی بھی بڑھتی گئی. ہوتا یوں ہی ہے، جس شہر میں دین کے دشمن کم ہو، یہ یقین جان لو اس شہر میں دین بھی کم ہے، وہاں دین بھی نہیں ہے. ورنہ یہ دونوں باہم بڑھیں گے. اگر دین بڑھتا گیا تو دشمن بھی بڑھیں گے. آج بھی اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ سب سے زیادہ دین اس وقت، ویسے تو بہت سارے بنائے ہوئے ہیں انہوں نے، مرکز دین، محور دین، دین کے قلعے، سب کچھ ہیں، لیکن دشمن کے محاصرے سے پتہ چلتا ہے کہ دین کہاں ہے. اس سے بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے دین کہاں. دشمن ناکام نہیں ہوا، بڑھتی گئی دشمنی، ان کی بڑھتی گئی. ایک تجزیہ انہوں نے کیا تھا، غلط تجزیہ.
اور ہمیشہ دشمن ایسے ہے، یہ امام چاروں فرماتے ہیں کہ الحمدللہ کہ خدا نے ہمارے دشمنوں کو احمق بنایا ہے۔ یہ اس وقت یہ پریزیڈنٹ جب UNO میں گئے تقریر کرنے کے لیے، پریزیڈنٹ احمدی نژاد، تو انہوں نے اسی جملے سے اپنی تقریر کا آغاز کیا۔ UNO میں جہاں مرکز ہے، جہاں سب بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر اسی جملے سے آغاز کیا کہ الحمدللہ الذی، خدا اس خدا